تراوی اور نمازوں میں کمی ہوگی نہ روزوں میں، کرو مل کر یہ نیت، ماہ رمضان آ گیا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام درس تراویح میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ رمضان المبارک کے دوسرے عشرے کا آغاز، عشرہ مغفرت، آج 11ویں شب ہے اور 11ویں پارے کا انشاءاللہ کچھ خلاصہ یہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی۔ آپ ہمارے ساتھ اول تاخیر پروگرام میں شامل رہیں تو قرآن مجید کی کئی آیات مبارکہ جن کا ترجمہ اور تفسیر ہم سب کو سیکھنے کو ملے گی۔ اللہ رب العالمین 11ویں پارے میں ارشاد فرماتا ہے، اور اس کی ابتدائی اور پہلی ہی آیت مبارکہ، چونکہ 11ویں پارے کا جو تسلسل ہے وہ پیچھے سے سورۃ التوبہ سے چلتا ہوا آ رہا ہے۔ سورۃ التوبہ میں مختلف جہاد اور ان کے تذکرے موجود ہیں، اور وہیں غزوہ تبوک بھی ہوا جب مسلمانوں کی مالی طور پر حالت بڑی کمزور تھی، وہ پریشانیوں میں تھے، اور اس وقت غزوہ تبوک، اور وہ بھی بالکل گرمیوں کے دنوں میں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب احکامات بیان فرمائے اور آپ نے ترغیب ارشاد فرمائی تو صحابہ حضور اسلام کے ساتھ چل نکلے۔ اب وہ یہ کہ منافقین ایسے مواقع پر وہ پہچانے جاتے تھے، اور وہ کوئی عذر کرنے لگا، کوئی یہ عذر، کوئی وہ عذر، کوئی یوں۔ خیر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو چلے گئے۔ اب جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپسی آ گئے، ان منافقوں نے تو یہ سوچا تھا کہ یہ مسلمان جا رہے ہیں اور یہ وہیں کوئی ایسا ہوگا کہ یہ بس ختم ہو جائیں گے، شہید ہو جائیں گے، تو انہوں نے اپنا مائنڈ یہ بنایا۔ لیکن جب خبر لگی غزوہ تبوک سے تو باقاعدہ واپسی ہو رہی ہے، اور بڑی شان و شوکت سے صحابہ واپسی آ رہے ہیں، تو اب انہوں نے کہا کہ اب کیا کریں؟ تو اب منافقین نے طرح طرح کے بہانے اور عذر کرنا شروع کر دیے، بہانے بنائے اور عذر کرنا شروع کیے۔ اللہ پاک نے ان منافقین کے دلوں کے اندر جو چھپا ہوا وہ نفاق تھا، اور جو جھوٹے ان کے عذر تھے، اللہ نے انہیں بیان فرما دیا، اور ارشاد فرمایا یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم قل لا تعتذروا لن نؤمن لکم قد نبأنا اللہ من اخبارکم وَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ۔ ترجمہ: جب تم ان کے پاس لوٹ کر جاؤ گے تو یہ تم سے بہانے بنائیں گے۔ کیا بہانے بنائیں گے؟ تم فرماؤ بہانے نہ بناؤ، ہم ہرگز تمہاری بات یقین نہیں کریں گے، اللہ نے ہمیں تمہاری خبریں دے دی ہیں، اور اب اللہ اور اس کا رسول تمہارے کام دیکھیں گے، پھر تمہیں اسی کی طرف لوٹایا جائے گا جو غیب اور ظاہر کو جاننے والا ہے، تو وہ تمہیں تمہارے اعمال بتا دے گا۔ اب یہ منافقین کو جب یہ آئے عذر کرنے کے لیے تو ان کو کہا کہ لا تعتذروا، عذر نہ کرو، کہ اللہ نے یہ ساری تمہاری حرکتوں کو، عذروں کو اور جھوٹوں کو، یہ جو جھوٹ بولتے ہو یہ اللہ نے بیان کر دیا ہے۔ اچھا، پھر یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ قسمیں اٹھانے لگے، قسمیں۔ تو اللہ نے کیا ارشاد فرمایا؟ یحلفون لکم لترضوا عنہم فإن ترضوا عنہم فإن اللہ لا یرضى عن القوم الفاسقین۔ تمہارے سامنے قسمیں کھاتے ہیں تاکہ تم ان سے راضی ہو جاؤ، تو اگر تم ان سے راضی ہو بھی جاؤ، تو بے شک اللہ نافرمان لوگوں سے راضی نہیں ہوگا۔ تو یہاں ایمان والوں کو مطلقاً تمام ہی لوگوں کو یہ کہہ دیا گیا کہ ان کی قسموں کا اعتبار نہ کرنا۔ اللہ جانتا ہے یہ منافق ہیں، دلوں میں نفاق ہے، کبھی بھی ان سے کوئی اس طرح کا معاملہ نہ کرنا۔ یاد رکھیں کہ منافق وہ شخص کہ جو زبان سے کلمہ پڑھنے والا لیکن دل سے نہ ماننے والا، دل سے تصدیق نہ کرنے والا، یہ منافق ہے۔ تو یہ ان کے اللہ پاک نے یہ حال احوال بیان کیے،
اور ان کی یہ پہچان بھی کرا دی گئی کہ یہ وہ تھے۔ 11ویں پارے میں منافقوں کی ایک چال یہ بھی تھی کہ مسلمانوں کے خلاف ایسی چال چلیں اور ایک ایسی مسجد بنا دیں اور وہاں ان کو تو کہہ دیں کہ بس یہ ہم نے تو بوڑھوں کے لیے، ضعیفوں کے لیے، کمزوروں کے لیے بنائی ہے، لیکن وہ مسجد ایسی بنائے کہ وہاں ہم بیٹھ کر مسلمانوں کے خلاف ایک پلاننگ کیا کریں گے، مسلمانوں کے خلاف لوگوں کو جمع کریں اور استعمال بھی کریں، نام اسلام کا یہ۔ اللہ اکبر، اعلیٰ معنی نافذ۔ اللہ پاک نے اس چیز کو بھی بیان فرما دیا اور وہ پورا بھی واقعہ اسی پارے میں موجود ہے، آئیے وہ سنتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ۔ اور کچھ منافق وہ ہیں جنہوں نے نقصان پہنچانے کے لیے اور کفر کے سبب اور مسلمانوں میں تفرقہ ڈالنے کے لیے اور اس شخص کے انتظار کے لیے مسجد بنائی جو پہلے سے اللہ اور اس کے رسول کا مخالف ہے، اور وہ ضرور قسمیں کھائیں گے ہم نے تو صرف بھلائی کا ارادہ کیا تھا اور اللہ گواہ ہے بے شک وہ جھوٹے ہیں۔ اب یہ ہوا واقعہ یہ کہ جب انہوں نے منافقوں نے یہ چال چلی اور مسجد بنا ڈالی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں آپ آ کر نماز پڑھ دیں، تو اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہلے سے ہی آگاہ فرما دیا اور یہ آیتوں کو نازل فرما دیا، لا تقم فیہ ابدا، اس مسجد میں کبھی کھڑے نہ ہونا، یعنی کبھی نماز نہیں پڑھنی، کبھی کھڑے نہیں ہونا۔ لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین۔ اے حبیب آپ اس مسجد میں کبھی کھڑے نہ ہو، بے شک وہ مسجد جس کی بنیاد پہلے دن سے پرہیزگاری پر رکھی گئی ہے، وہ اس کی حقدار ہے کہ تم اس میں کھڑے ہو۔ اس میں وہ لوگ ہیں جو خوب پاک ہونا پسند کرتے ہیں اور اللہ خوب پاک ہونے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ تو جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، اس صحابہ کرام علیہ رضوان کو نبی پاک علیہ السلام نے بھیجا اور انہوں نے اس مسجد کو جلا دیا اور اس کو کھیڑ دیا، سارا گرا دیا۔ اب اس سے پتہ چلا کہ نام مسجد کا استعمال کر کے بھی دین کے خلاف سازش کرنے والوں کی کوئی کمی نہیں، یہ معاملہ شروع سے یہ اس طرح کے چلتے ہوئے اور آج بھی ایسا ہی ہے۔ اور یہاں پر ایک اور نقطہ بھی بیان کرنا ہے، تفسیر میں یہاں پر ایک اہم بات بیان کی گئی ہے۔ فرمایا گیا کہ جو مسجد فخر و تکبر، نمود و نمائش اور رضا الہی کے علاوہ کسی اور غرض کے لیے بنائی گئی، وہ بھی مسجد ضرار کے ساتھ لاحق ہے۔ الامان الحفیظ۔ فی زمانہ مسلمانوں کی بھی ایک تعداد ایسی ہے کہ عالی شان مساجد کی تعمیر، سہولیات، یہ سب کچھ کرتے ہیں، نیت دیکھی جائے گی۔ اگر آپ کی نیت اس سے رضا الہی، اللہ کو راضی کرنا ہے، بہت اچھا کام، بہت اچھا کام۔ اور اگر نیت میں دوسروں سے مقابلہ، دوسروں سے جیتنا، فخر محسوس کرنا اگر یہ ہے تو یہ پھر اچھا سین نہیں ہے، یہ اللہ کی بارگاہ میں اس کی معافی مانگے، توبہ کرے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کی نشانی یہ بھی ہے کہ لوگ مسجد تعمیر کرنے میں فخر کریں گے، یعنی ان کو اللہ تعالیٰ کی رضا مقصود نہیں ہوگی بلکہ اپنی ناموری، اپنی شہرت، ان کو یہ مقصود ہوگا۔ تو یہ ہمیں اپنی اصلاح کرنی۔ دیکھیں ہم کسی کی نیت ہم نہیں جانتے، اس لیے ہم کسی سے بدگمانی نہ کریں، یہ بات یاد رکھیں، ہم کسی سے بدگمانی نہیں کریں، لیکن جو بناتے ہیں، جو کرتے ہیں، وہ خود اپنے آپ کو دیکھیں۔ تو اس لیے انہیں اگر نیت میں کوئی فالٹ ہے تو اصلاح کرنی چاہیے، اللہ سے معافی مانگے، توبہ کریں اور مسجدیں اچھی سے اچھی بنائیں تاکہ نمازی وہاں آئیں، ان کو سکون ملے۔ اللہ پاک نے یہاں بھی تو ایک مسجد کا ذکر فرمایا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اس مسجد کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی ہے۔ وہ کون سی مسجد ہے؟ وہ قباء شریف کی مسجد۔ وہاں جو لوگ ہیں وہ بھی پاک رہنا پسند کرتے ہیں اور اس مسجد کی بنیاد بھی تقوی پر رکھی گئی۔ اچھا، یہ جو مسجد فرمایا گیا کہ جس کی تقوی پر بنیاد رکھی گئی، یہ اس سے یہ بھی قباء شریف کی مسجد بھی لیا گیا اور مسجد مدینہ بھی لیا گیا، مسجد نبوی علی صاحبہ الصلاۃ والسلام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک
قبا شریف تک قیام تھا تو پھر وہاں رہے، پھر آپ آگے تو آگے پھر یہ مسجد نبوی شریف کی تعمیر ہوئی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی شخص کا اپنے گھر میں نماز پڑھنا ایک نماز، اس کے محلے میں نماز پڑھنا 25 نمازوں کا ثواب، اور جامع مسجد میں نماز پڑھنا 500 نمازوں کا ثواب، اور مسجد اقصی میں نماز پڑھنا 50,000 نمازوں کا ثواب، اور میری مسجد میں نماز پڑھنا 50,000 نمازوں کا ثواب، اور فرمایا کہ مسجد حرام میں نماز 1,00,000 نمازوں کا ثواب، اور مسجد قبا شریف سبحان اللہ، نبی پاک علیہ السلام ہر ہفتے کبھی پیدل کبھی سواری پہ قبا شریف جایا کرتے تھے۔ آج بھی زائرین پیدل بھی جاتے ہیں، سواریوں پر بھی جاتے ہیں، اب تو باقاعدہ وہاں راستہ ہے کہ آپ ٹہلتے بھی قبا شریف آپ پہنچ سکتے ہیں۔ وہ اس لیے کہ سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک طریقہ کہ آپ پیدل بھی جایا کرتے تھے۔ مدینے والوں کے لیے تو سمجھیے کہ عمریں ہیں، آپ وہاں جو جاتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جو شخص اپنے گھر سے نکلے پھر مسجد قبا آ کے نماز پڑھے اس سے 1 عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ اچھا، قبا شریف کے لوگوں کے لیے کہا گیا وہ خوب پاک رہتے ہیں، یہ اہتمام وہ کرتے تھے۔ ایک تو پاک رہنا، ایک صاف ستھرا رہنا۔ ناظرین کرام، اسلام کو صفائی بڑی محبوب ہے اور پسندیدہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، بے شک اسلام ستھرا دین ہے، تم بھی نظافت حاصل کیا کرو کیونکہ جنت میں صاف ستھرا رہنے والا ہی داخل ہوگا۔ ایک اور حدیث ہے، فرمایا جو لباس تم پہنتے ہو اسے صاف ستھرا رکھو اور اپنی سواریوں کی دیکھ بھال کیا کرو، تمہاری ظاہری حیت ایسی صاف ستھری ہو کہ جب تم لوگوں میں جاؤ وہ تمہاری عزت کریں، ایسا نہیں اپنی کیفیت اپنی حالت ایسی ہر وقت بنائے۔ تو ہمیں یہ پسندیدہ محبوب ہے صاف ستھرا رہنا۔ آپ لوگوں میں جاؤ تو لوگ آپ کو اچھا دیکھیں اور لوگوں کو بھلا لگے، یہ انداز ہمیں اپنانا چاہیے۔ اسی پارے کے اندر اللہ پاک نے اپنے پیارے بندوں کے اوصاف ایسے بیان کیے۔ کون سے بندے؟ فرمایا التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المومنین۔ توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، حمد کرنے والے، روزہ رکھنے والے، رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے، نیکی کا حکم دینے والے اور برائی سے روکنے والے، اور اللہ کی حدوں کی حفاظت کرنے والے، اور مسلمانوں کو جنت کی خوشخبری سنا دو۔ یا ناظرین کرام، توبہ کرنے والے، توبہ اللہ نے بنائی ایسی نفیس شے کہ سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے، کفر اور شرک جیسا گناہ بھی معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ سے توبہ کرے، معافی مانگے، اور اللہ کی حدوں کو کراس نہ کرے، اللہ کی حدوں کی حفاظت کرے، فرائض ہوں، واجبات ہوں، حقوق العباد ہوں، الغرض حقوق اللہ اور حقوق العباد، ان تمام کا خیال رکھے۔ اور یہاں تو سبحان اللہ، روزے رکھنے والوں کو بھی، سحری کرنے والے، رکوع کرنے والے، سجدے کرنے والے، اللہ نے اس پہ بھی اور دیگر اور کئی مقامات پر، بالخصوص سحر میں استغفار کرنے والے، اللہ کو ایسے بندے بڑے پسند ہیں، وہ ان کا شمار ان متقین میں ہے۔ سحر کے اوقات کو آدمی توبہ اور استغفار، یہ کلمات بھی اپنی زبان سے ادا کرتا رہے۔ استغفار، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، یہ تسبیح کرتے رہنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ رمضان میں 4 چیزوں کی کثرت کرو، ان میں ایک پہلا کلمہ، پھر استغفار، اور 2 چیزیں فرمایا کہ ایک دوزخ سے پناہ مانگو اور جنت کی دعا مانگو۔ یہ 4 چیزیں رمضان میں کثرت سے بجا لو۔ مزید آگے بڑھتے ہیں اور آیت مبارکہ ہے، اللہ پاک فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچ ایسا عمل ہے، یاد رکھیں کہ یہ ایسی خوبصورت صفت ہے کہ یہ ہر کوئی پسند کرتا ہے، ہر نیک خصلت آدمی سے پسند کرے گا، اچھا چاہے وہ مسلمان ہو یا نہ ہو، لیکن اس کو پسند کرے گا۔ اور جھوٹ وہ چیز ہے کہ جسے ہر کوئی برا جانتا ہے، مسلمان ہو یا نہ ہو۔ ہمیں اللہ پاک نے جو حکم دیا، ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔
یا مفسرین لکھا کہ ان سے مراد حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو یہ فرمایا، اور اگر اس کا عمومی معنی مراد لیا جائے تو تمام ہی ایسے سچے جو نیت کے سچے، عزم کے سچے، کردار کے سچے، اپنے معاملات کے سچے اور ستھرے، ہمیں ان کے ساتھ ہو جانا ہے۔ اور صحابہ کرام علیہ رضوان کے بعد جو دیگر اولیاء کرام ہیں وہ اس آیت مبارکہ کے مصداق ہیں کہ ہمیں ان کے ساتھ ہونا ہے، ان کی صحبت اختیار کرنی۔ جب آدمی سچوں کے ساتھ ہوگا، یعنی اس اپنے اعمال بھی ویسے کرے، تو پھر انشاءاللہ آخرت میں انعامات بھی ایسے ملیں گے۔ سچائی کیسی دولت ہے، نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں بے شک سچائی بھلائی کی طرف ہدایت دیتی ہے اور بھلائی جنت کی طرف لے جاتی ہے۔ اور آدمی برابر سچ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ صدیق ہو جاتا ہے، اور جھوٹ بدکاریوں کی طرف لے کر جاتا ہے، اور بدکاریاں جہنم میں پہنچاتی رہتی، اور آدمی برابر جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ کے نزدیک وہ کذاب لکھ دیا جاتا ہے، کذاب، جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ تو اس لیے سچوں کے ساتھ اور اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ، اولیاء کے ساتھ یہ اپنے تعلقات مضبوط کرے تو انشاءاللہ ہمارے کردار بھی اچھے ہوں گے۔ زبان پر ہمیشہ سچائی ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا کہ سچا ایماندار تاجر قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ ہوگا۔ آپ ذرا غور کریں، نبیوں کے ساتھ ہوگا، سچا ہے، ایماندار ہے، ستھرا ہے، نبیوں کے ساتھ ہوگا۔ اور ایک روایت میں یہ بھی فرمایا کہ تاجر ہی فاجر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان میں جھوٹ زیادہ ہے، ان میں وعدے کی خلاف ورزی زیادہ ہے، ان میں لوگوں کو تکلیف پہنچانا یہ زیادہ ہے۔ سچا تاجر بن جائے کتنے بڑے انعامات یہ حاصل کر لے گا۔ اللہ پاک نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ لوگوں سے صدقہ وصول کرو اور ان کے ذریعے ان کا تزکیہ نفس کرو، تزکیہ مال کرو۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم واللہ سمیع علیم۔ اے حبیب، تم ان کے مال سے زکوٰۃ وصول کرو جس سے تم انہیں ستھرا اور پاکیزہ کر دو، اور ان کے حق میں دعائے خیر کرو، بے شک تمہاری دعا ان کے دلوں کا چین ہے اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس سے پتہ چلا کہ یہ جو اموال ہیں، یہ فرمایا جو صدقہ ہے، ایک تو ہے نارمل صدقہ اور ایک ہے اس سے مراد زکوٰۃ کا صدقہ۔ یہ وہ مال ہیں کہ جو آپ ان سے لو اور اس کے ذریعے سے ان کو پاکیزہ کر دو۔ یاد رکھیں کہ ہم اپنے مال کا میل گویا کہ زکوٰۃ کی صورت میں ادا کرتے ہیں، وہ مال کا میل ہے، اسے جب آپ نکال دیں گے آپ کا مال ستھرا ہو جائے گا، صاف ہو جائے گا، آپ کا مال صاف ہو جائے گا، کلیئر ہو جائے گا، ستھرا ہو جائے گا۔ تو اپنے مال کی زکوٰۃوں کو ادا کر کے مال بھی ستھرے کر لو، اپنے دل بھی ستھرے کر لو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں رحمت ہوتی تھی ان کے لیے، اور یہ فرمایا کہ حضور کی دعا ان کے دلوں کی چین ہے، ان کے دلوں کی چین ہے، دلوں کا سکون ہے دعائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہمارے لیے بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ اللہ کی بارگاہ میں دعائیں مانگتے ہیں۔ کیسے؟ حدیث میں فرمایا میرا زندہ رہنا بھی تمہارے لیے بہتر، میرا پردہ فرما جانا، وصال کرنا بھی تمہارے لیے بہتر۔ حضور یہ بات تو سمجھ میں آ گئی، زندہ رہنا بہتر، پردہ فرما جانا کیسے؟ تو فرمایا تمہارے اعمال مجھ پر پیش کیے جائیں گے، جن کے اچھے ہوں گے میں اللہ کی حمد کروں گا، اور جن کے اعمال میں کمی ہوگی، اس کے برعکس ہوگا، میں اللہ کی بارگاہ میں ان کے لیے استغفار کروں گا، مغفرت طلب کروں گا۔ حضور کی زندگی بھی ہمارے لیے بہتر، حضور کا دنیا سے وصال فرمانا، حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم۔ دنیا میں تھے تو بھی دعائیں اپنی امت کے لیے کرتے رہے اور روتے بھی رہے اپنی امت کے لیے۔ اسی پارے کے اندر اللہ پاک نے وہ عظیم آیت مبارکہ بھی اسی پارے کے اندر 11ویں پارے میں، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ الرَّحِيمٌ۔ سبحان اللہ۔ ترجمہ، بے شک تمہارے پاس تم میں سے وہ عظیم رسول تشریف لے آئے جن پر تمہارا مشقت میں پڑنا بڑا بھاری گزرتا ہے، اور تمہاری بھلائی کے چاہنے والے اور مسلمانوں پر بہت مہربان،
رحمت فرمانے والے ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ شان بیان کی جا رہی، امت پریشانی میں ہو تو ان پر گراں گزرتا ہے، امت کے لیے دعائیں مانگتے رہے، دعائیں مانگتے رہے۔ دنیا میں آئے تو ربی حبلی امتی امتی، معراج پہ گئے امت کو یاد کیا، مزار پر انوار قبر میں گئے تو بھی اپنی امت کو یاد کیا، اور دنیا میں بھی کئی طرح کی ہمیں دینی طور پر بھی آسانیاں عطا فرمائے۔ جی ہاں، حج کو فرض کیا، صحابی نے عرض کی ہر سال جانا ہے، حضور خاموش رہے، ہر سال جانا ہے، ہر سال؟ فرمایا اگر میں ہاں کہتا تو ہر سال تمہیں جانا پڑتا، ہر سال حج کرنا پڑتا، اور پھر اس کی طاقت، یعنی کس کے پاس اس کی طاقت؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر مجھے میری امت پر یہ دشوار نہ ہوتا تو انہیں ہر نماز کے وقت میں مسواک کا حکم دیتا اور عشاء کی نماز کو تہائی رات تک مؤخر کرنے کا حکم دیتا، لیکن امت پر دشوار ہے اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو لازم قرار نہیں دیا، مسواک اپنی سنت فرما دیا، اور عشاء کا وقت جیسے ہی شروع ہوتا ہے آج ہم نماز عشاء ادا کر لیتے۔ اس طرح کی کئی احکامات کی ایسی آسانیاں ہیں جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہنے پر اور آپ کے اس خواہش پر اللہ پاک نے ویسے ہی انہیں مقرر فرمایا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو شان والی آیت ہے ناظرین کرام، اس کو پڑھا کریں، نماز کے بعد بھی پڑھیں۔ شیخ شبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ درود بھی بھیجتے تھے، سبحان اللہ، نبی پاک علیہ السلام نے ایسا کرم فرمایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایسے یہ حاضر ہوئے ہیں کہ بزرگوں نے خواب میں دیکھا کہ حضور ان کا ماتھا چوم رہے ہیں، ان کو بڑی تکریم دے رہے ہیں، عزت دے رہے ہیں۔ پوچھا کہ کیوں؟ کہا کہ نماز کے بعد یہ والی آیت پڑھتا ہے۔ آپ بھی اس آیت کو اپنا وظیفہ بنائیے، اور بھی کئی مضامین اسی پارے کے اندر، بالخصوص اولیاء اللہ کے حوالے سے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، وہ بھی اللہ پاک نے اولیاء کی جو شان ہے وہ بھی اسی پارے کے اندر وہ بیان فرمائی ہے، یعنی 11ویں پارے کے اندر بیان فرمائی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو نبی پاک علیہ السلام کی سچی محبت عطا فرمائے، اولیاء صالحین کی کاملین کی سچی پکی غلامی اور محبت عطا فرمائے۔ ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا، آپ سے اجازت چاہتے ہیں، فی امان اللہ۔ تراویح اور نمازوں میں کمی ہوگی نہ روزوں میں، کرو مل کر یہ نیت، ماہ رمضان آ گیا